میرے بھائی اور بہنوں، جو وقت ہم اپنے اللہ کے لیے لگاتے ہیں وہ سب سے بہترین وقت ہے، اور جو وقت ہم اپنے خدا سے بیگانگی میں گزارتے ہیں وہ بدترین وقت ہے۔ اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی ہم اپنے اللہ کے نہیں ہوتے۔ میں اپنے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ صلاحیت کیے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے قرآن نے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرمان نے اس کا حل بتایا ہے۔ آئیے آج ایک ایسی ہی غلیظ بیماری جو کہ صفت تو منافقین کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنے آپ کو مومن کہلوانے والوں نے بھی اپنا لی ہے، وہ صفات اپنے اندر ڈال لی ہیں۔ بظاہر یہ ایک صورت ہے، لیکن حقیقت میں بہت سی وہ ساری خرابیاں کہ جو مومنین کے اندر موجود ہیں وہ اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے، ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تفسیر زاد المسیر علامہ ابن جوزی کی متوفہ 597 ہجری، اس تفسیر قرآن میں اس صورت کے 6 شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ عامر بن عائد کے بارے میں نازل ہوئی۔ سدئی کہتے ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن صائب کہتے ہیں کہ یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ جریج کہتے ہیں کہ یہ سفیان بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی، اور ماوردی نے یہ کہا ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب ابو جہل کھانا بنا رہا تھا اور ایک یتیم وہاں سے گزرا، اس نے آ کے کھانا مانگا تو ابو جہل نے اسے دھکے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس صفت کو بیان کیا، اور پھر یہ صفت بعد میں اس سے منافقین نے بھی لے لی، یعنی بظاہر جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے تھے وہ بھی یہ حرکتیں کرتے تھے، حالانکہ وہ تھے منافق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تحدید کے لیے قیامت تک یہ ساری چیزیں بیان کر دیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے دن کو جھٹلانا یہ کیا ہے؟ کیا یہ مومنوں کی صفت تھی؟ نہیں، تو کن کی صفت تھی؟ یا کافروں کی صفت تھی یا منافقین کی صفت تھی؟ میرے بھائی اور بہنوں، کو ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا۔ بہت سی باتیں، حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک یہی ہیں کہ ہم قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یتیم کو دھکے دینے والا، خدا فرماتا ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے قیامت کا انکار کرنے والا۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلانے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ قیامت کو نہ ماننے والا۔ اور آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ میرے بھائیو، یہ تو آیت کریمہ کے الفاظ اتنے زبردست ہیں کہ اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد اگر کوئی انسان صاف دل کا ہو وہ ضرور اس سے بچے گا، اور اگر نہیں بچے گا پھر وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ کی شدید ناراضگی کا اسے سامنا ہوگا۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سستی کرنے والے کون ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ہلاکت کا عندیہ دیا؟ تفسیر کبیر میں اسی صورت کے تحت یہ ایک حدیث پاک منقول ہے، سماعت کریں کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام نے پکار کے فرمایا یہ منافقی نماز ہے، یہ منافقی نماز ہے، یہ منافقی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے کہ جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہو اور مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مارے کہ جس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرے۔ یعنی یہ عصر کی نماز کے وقت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ کوئی بھی نماز اگر آپ اپنے ٹائم سے تاخیر سے پڑھے تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے تو لوگ اکثر کہتے رہتے کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، کیا ہو گیا ہے؟ سستی کرنے والے یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرو۔ الذین ہم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور جب انہیں پتہ لگے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو بس فارغ ہیں۔ یہ سب لوگ جہنم کی اس وادی میں جائیں گے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا فوائل۔ تو ایک تو اس کا یہ معنی بربادی، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ یہ جہنم کی خوفناک وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی کئی مرتبہ دن میں پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ بھی منافقوں کی صفت ہے کہ عام چیزیں استعمال کے لیے نہیں دیتے، اور یہ تو میں اپنے پورے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی نے اس کی بھی 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ عام چیزیں نہیں دیتے، یعنی ایک دوسرے کو، یہ منافقین کی صفت ہے۔ تو یہ عام چیزوں سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جیسے کھانا پکانے کے لیے دیگچی، اب یہ کام سی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پہلے اپنے گھروں میں لوگ لکڑیاں جلایا کرتے تھے، تو اگر کوئی ان سے مانگ لیتا کہ بھائی تھوڑا سا یہ کوئلے مجھے دے دو، تو وہ نہیں دیتے تھے، تو یہ بھی منافقین کی صفت تھی، مومنوں کی یہ صفت نہیں تھی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یا زکوٰۃ جو دے اسے منع کرتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اطاعت نہیں کرتے، یعنی جو اللہ رسول کی فرمانبرداری کرے اسے بھی روکتے ہیں۔ اور چوتھا اس کا معنی یہ ہے مال، یعنی اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتے، یا اگر کوئی دیتا ہے تو اسے روکتے ہیں۔ اور پانچواں اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی ترغیب نہیں دیتے، اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو بھی روکتے ہیں۔ نمبر 6 پانی، کہ پانی پینے تک وہ کسی بھائی کو نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان منافقین میں سے نہ بنا۔